حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما دیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 تک میں نے پڑھی ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 چل رہی ہے، تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ، اور دوسری سورت ہے قرآن کی سورۃ البقرہ۔ تو گفتگو یہ چل رہی ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے تمام غلط راستوں سے بچنے والوں کے لیے، اور صحیح اور صراط مستقیم پر چلنے والوں کے لیے کامل ہدایت اس میں موجود ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے یہ رہنمائی کرے گا؟ ان کی پہلی صفت یہ ہے، الذین یؤمنون بالغیب، بے دیکھی چیزوں پر، جو ان کے عقل و شعور میں نہیں آ رہی ہیں، ان کو وہ مانتے ہیں، ان کا وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ سب کے سب برحق ہیں، جس میں سے کل تفصیل آ چکی تھی۔ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور ملائکہ پر ایمان۔ تفصیل سے کل ہی آ چکی تھی نا، ملائکہ، فرشتوں پر ایمان، خاص طور سے جو فرشتے ہمارے اعمال کو ہر وقت لکھ رہے ہیں، ان پر ایمان ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے سی آئی ڈی ہیں، ہمارے ایک ایک بول کو اور ایک ایک عمل کو سب نوٹ کر رہے ہیں۔ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کا ہمیں ہی حساب دینا ہے، دوسرا نہیں دے گا، ہمیں کو حساب دینا ہوگا۔ اچھا، والملائکہ، فرشتے، جی، تقدیر پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، جی۔ تو یہ کل آیت میں وہ 5 چیزیں جو تھیں ایک ساتھ اس کو بیان کی گئی۔ اچھا، 5ویں بارے میں فرمایا گیا، وہ آیت رہ گئی تھی کل، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہی 5 چیزیں۔ جو اس کا کفر کرے، اس کو نہ مانے، یؤمنون نہ ہو، یقین نہ کرے اس کا، 5 ہی چیزیں، وہی 5 چیزیں جس کو آپ نے کل دوسرے بارے میں کہا، فلاں 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 چیزیں،
یہ 5 چیزیں جس پر آپ کو یقین کرنا ہوگا، ایمان کے لیے ضروری ہیں، قرآن سے ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ ان کا یقین ہو۔ اچھا اگر ان کا یقین نہ ہو، یکفر باللہ، اللہ کا کفر ہو، وملائکتہ، فرشتوں کا کفر کرے، وکتبہ، اللہ کی کتابوں کا کفر کرے، ورسلہ، اللہ کے رسولوں کو نہ مانے، والیوم الآخر، آخرت کے دن کو اگر وہ نہیں مانتا ہے تو فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑا ہوا ہے، اسے پھر اس قرآن سے ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ یہ تو پہلی چیز تھی، یؤمنون بالغیب۔ اچھا کس بنیاد پر ایمان لاؤ گے؟ سوال ہے کس بنیاد پر ہم غیب کی چیزوں کو مانیں گے؟ وہ آیت نمبر 4 میں دیکھیے، یؤمنون بما انزل الیک، وہ یقین کرنا ہے، یؤمنون بالغیب، غیب کی باتوں کا یقین کس بنیاد پر کرو گے؟ آخر کیسے آپ کو پتہ چلے گی؟ تو دیکھیے کیسے پتہ چلے گی، اسی بنیاد پر آپ کو ان چیزوں کا یقین کرنا ہے۔ وہ چیز یہ ہے آیت نمبر 4 میں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ وہی لوگ ہیں قرآن سے فائدہ اٹھانے والے جو یؤمنون، وہی لفظ یہاں بھی آیا ہوا ہے، جو آیت نمبر 3 میں تھا وہی لفظ ہے نا، یؤمنون، وہاں تھا یؤمنون بالغیب، یہاں یؤمنون بما انزل، بس فرق یہ ہے ایمانیات ہی بیان ہو رہے ہیں، اعمال بقیہ جو 2 ہیں وہ اوپر ہیں جی، ابھی ایمان سمجھ لیں، اس کا تعلق یقین سے ہے جی۔ الذین والذین یؤمنون، اور یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں کس چیز کا؟ بما انزل الیک، ان تمام باتوں کا یقین کرتے ہیں جو آپ کی طرف ہے، پیغمبر واحد کا صیغہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی طرف قرآن کی صورت میں نازل کیا گیا، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا قرآن کی صورت میں، وحی کی صورت میں، یوں کہیے وحی کو مانتے ہیں، چاہے وہ یہ وحی ہو بھائی، چاہے پچھلے انبیاء پر جو وحی نازل ہوئی، اس کو کس میں بیان کیا؟ وما انزل من قبلک، اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے، قبل مانے پہلے، آپ سے پہلے جتنی بھی وحی اللہ نے نازل کی ان سب پر یقین کرنا ہوگا قرآن سے ہدایت کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے ان کے بھی حوالے آئیں گے نا، ان کتابوں کے نام بھی تو آئیں گے، اس کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ وہ بھی کتابیں اللہ کی طرف سے تھیں۔ تو اس میں خالی کتابوں پر ہی ایمان نہیں آیا، بلکہ جس پر کتابیں نازل ہوئیں اس پر بھی ایمان اسی میں موجود ہے۔ وہ کون ہوتے تھے جس پر اللہ کے احکامات نازل ہوتے تھے؟ وہ کون لوگ ہوتے تھے بھائی؟ نبی، پیغمبر، ان پر بھی ایمان اسی میں چھپا ہوا ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا یؤمنون بما انزل، بما، ما جو ہے نا، یہ اول سے لے کر الحمد سے لے کر ناس تک جتنی بھی باتیں ہیں سب پر ایمان لانا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ پر تو ایمان لائیں جو ہماری مرضی کے مطابق ہوں اور جو نہ ہو اس کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں، تب بھی ہدایت نہیں مل سکتی قرآن سے جب تک پوری باتوں پر ایمان نہ لاؤ۔ ماں کا مطلب یہی ہے، ماں مطلب جتنی بھی باتیں از اول تا آخر، جتنی بھی اللہ کی باتیں ہیں سب کو ماننا ہوگا، تبھی پورے طور سے آپ کو اس کتاب سے ہدایت ملے گی۔ اور اگر کچھ کو مانا کچھ کو نہ مانا، یہودیوں کی طرح، انہوں نے بھی یہی کیا تھا۔ پہلے پارے میں آئے گا ان کی شرارتیں، جہاں اللہ بیان کریں گے، پہلے پارے میں یہودیوں کی شرارت ہی بیان کی۔ ایک وقت تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، سارے عالم پر اللہ نے ان کو فضیلت دی۔ دینی قیادت، سیادت اور امامت کس کے ہاتھ میں تھی؟ ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن اللہ نے ان کو نیچے اتار دیا اور پھر دوسرے کو لے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی امت کو اس سیٹ پر بیٹھا دیا۔ دینی امامت آج ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، دینی امامت کس کے ہاتھ میں ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے ہاتھ میں، وہ امام ہے، اور ان کی کتاب، ان پر نازل ہوئی کتاب اب امام ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اس کتاب سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام تھی، اس کتاب سے پہلے، اب نہیں۔ اب کون امام ہے؟ اب یہ کتاب امام ہے، اس کے پیچھے چلنا ہوگا ہر ایک کو۔ اگر صحیح راستے پر، صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں تو پھر یہ کتاب ہے۔
تو وہاں اللہ نے بیان کیا ان کے خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ تھی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آدھے پر آئے گا، پہلا پارہ جہاں آدھا ہے نا وہاں آئے گا، کیا تمہاری حالت یہ ہو چکی ہے کہ تم کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور بعض کا کفر کیے بیٹھے ہو؟ یعنی جو باتیں تمہارے مزاج کے مطابق، سماج کے مطابق فٹ بیٹھتی ہیں اس کو تو مان لیے، اور جو فٹ نہیں بیٹھتی ہیں اس کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ تو فرمایا اس طرح اگر کرو گے تو پھر بھی تمہیں ہدایت قرآن سے پھر نہیں ملے گی۔ بما انزل، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بما انزل، جو کچھ بھی از اول تا آخر جتنی بھی چھوٹی بڑی باتیں جتنی بھی ہم نے بیان کی ہیں سب کو ماننا ہوگا، سب پر ایمان لاؤ۔ کچھ کا انکار کر دیے، کچھ کو مان لیے، جو ہمارے مطابق ہے اسے تو تسلیم کر لیا، جو مطابق نہیں ہے اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھلے وہ قرآن میں ہی ہو، ہم اسے کیوں تسلیم کریں؟ بھائی ہمارے مطابق نہیں ہے، ایسا نہیں، پھر قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی۔ یؤمنون بما، ما سمجھا رہا ہوں، یہ لفظ ما ہے نا، ما تمام باتوں کو عام ہے، جتنی بھی باتیں اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں ما پر ایمان لانا ہوگا، سب پر، تمام باتوں، بما انزل الیک، اے پیغمبر جو کچھ بھی آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے ایمان لاتے ہیں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہی اس قرآن سے ہدایت بھی پائیں گے، ھدی للمتقین، انہی کے لیے پھر ہدایت ہو گئے۔ بات تو بیان ہو رہی کہ ان کے لیے ہدایت ہے نا۔ اچھا، اور کس پر ایمان لانا ہے؟ وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں اور جتنے بھی پیغمبر آئے سب پر ایمان لانا ہوگا۔ لا نفرق بین احد منہم، کسی کے درمیان تفریق کرنے کی، فرق کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی تفریق کرے کہ فلاں رسول پر تو ایمان لائیں گے لیکن فلاں پر نہیں لائیں گے، جیسے یہودیوں نے کیا، انہوں نے کیا کیا؟ یہود عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہود ایمان نہیں رکھتے، اس لیے وہ کافر قرار پائے، کافر ہو گئے۔ ایک پیغمبر کا بھی اگر کسی نے انکار کر دیا تو پھر وہ مومن نہیں رہ جاتا ہے، کافر ہو گیا۔ بھئی کوئی بھی چیز ایک زنجیر میں لٹکی ہوئی ہے، خالی ایک کڑی اس میں سے نکال دیجئے، ایک کڑی بس، باقی سب رہنے دیجئے، کیا وہ چیز وہاں باقی رہ سکتی؟ نہیں، دھڑام سے نیچے آ جائے گی۔ پورا ایک سلسلہ ہے نبیوں کا، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، پورا ایک کڑی ہے، سب پر ایمان لانا ہوگا۔ اگر کسی ایک کا بھی اس میں سے انکار کر دیا تو وہ چیز باقی نہیں رہے گی، ایمان باقی نہیں رہے گا، ایمان دھڑام سے نیچے آ جائے گا، ختم۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام تک کو مانا اور غلو کے ساتھ مانا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ دیا انہوں نے؟ اللہ کا بیٹا، اتنا غلو کیا، اتنا غلو کیا، اتنا بڑھایا عیسیٰ علیہ السلام کو، کہاں پہنچا دیا؟ الوہیت تک پہنچا دیا۔ کئی گروہ بن گئے، ایک گروہ تو کہتا تھا یہی اللہ ہیں، وہ بھی کافر قرار پائے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ ایک گروہ اس میں سے کہتا تھا، ایک پارٹی، کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں، اللہ نے فرمایا یہ کافر ہو گئے، ظاہر سی بات ہے۔ ایک گروہ کہتا تھا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، دونوں آیتیں سورہ مائدہ میں ہیں، پارہ 6 میں۔ ایک گروہ کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تو نہیں ہے، ہاں لیکن 3 اللہ ہیں جو کائنات چلا رہے ہیں، اس میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم ہے، نعوذ باللہ، وہ بھی کافر قرار پائے۔ تو کیا فرمایا؟ یؤمنون، ایمان لانا ہے، کس پر ایمان لانا ہے؟ ایمان رکھتے ہیں، جن کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ یؤمنون کس پر؟ بما انزل الیک، ان تمام باتوں پر، اس تمام وحی پر جو آپ کی طرف اے پیغمبر نازل کیا گیا، قرآن کی ایک ایک بات کو مانتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور ان تمام باتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، خالی انہی پر نہیں بلکہ جو وہ پیغمبر جن پر نازل ہوئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ اسی میں موجود ہے ضمناً، اگرچہ یہاں الفاظ میں نہیں، دوسری جگہ تو حی تشریع النبیین کل ہم نے سن لیا، لیکن وہ اگر آپ غور کریں گے تو اسی میں موجود ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ تو اپنی بات پیغمبروں پر ہی نازل کرتا ہے نا بھائی،
کسی اور پر تو نازل نہیں کرتا ہے نہ، کسی پر نازل نہیں کرتا، پہلے انتخاب کرے گا، منتخب کرے گا نبیوں کو، پیغمبروں کو، ان کو پیغمبر بنائے گا، پھر اپنی وحی ان پر نازل فرماتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا پہلے بارے میں کسی میں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دیا، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت کے بہت سارے معنی ہیں۔ تلاوت کے معنی ہے پڑھنا، یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ تلاوت کرنا، پڑھنا، یہ ہم جانتے بھی ہیں۔ تلاوت کے ایک معنی ہے اتباع کرنا، پیروی کرنا، اس کے پیچھے چلنا، خالی پڑھنا ہی نہیں بلکہ جو کچھ پڑھ رہے ہو اس کی اتباع بھی کرو، اس کے پیچھے بھی چلو، اس میں کیا کہا جا رہا ہے اس کو مانو بھی، یہ بھی تلاوت میں ہے۔ جی ہاں، تلاوت مکمل ہوتی ہے 3 کاموں سے۔ تلاوت مکمل تلاوت کسے کہتے ہیں؟ ان یشترک فیہ العقل والقلب واللسان۔ کامل تلاوت یہ ہے کہ آپ کا قلب بھی تلاوت کرے، آپ کا دماغ بھی تلاوت کرے، آپ کی زبان بھی تلاوت کرے۔ ہم لوگوں کی تلاوت میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے، نہ عقل تلاوت کر رہی ہوتی ہے نہ دل تلاوت کرتا ہے، 2 حصے تلاوت کے غائب ہیں، جبکہ 3 عضو مصروف تلاوت ہوں گے تب کما حقہ تلاوت۔ یتلونہ حق تلاوتی کہا ہے، ورنہ تلاوت ہی کہہ دیتے، حق تلاوت، کما حقہ تلاوت کرو اللہ کی کتاب کی۔ وہ کما حقہ تلاوت کیا ہے؟ ان یشترک فیہ العقل والقلب واللسان۔ فحظ اللسان، زبان کا حصہ کیا ہے؟ فحظ اللسان تجوید الحروف، زبان کا حصہ یہ ہے، زبان کا کام یہ ہے کہ حرفوں کو صحیح صحیح ادا کرے، ٹھیک طریقے سے پڑھے۔ ورتل، ابھی نماز میں آیت گزری نا، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ پڑھا بتایا گیا خود ہی کیسے پڑھنا ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اللہ نے ٹیڑھا پن قرآن کو ٹیڑھا نہیں نازل کیا، سیدھا نازل کیا، قیما الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی، قرآن نازل کیا، اور اس میں ذرا بھی کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن اس میں رکھا نہیں ہے، لہذا تم اپنے پڑھنے میں بھی ٹیڑھا پن نہ رکھو، تم بھی سیدھے ہی پڑھو جیسے اللہ نے اتارا ہے، صحیح صحیح۔ تو زبان کا حصہ کیا ہے بھائی قرآن میں؟ تجوید الحروف، حرفوں کو صحیح صحیح پڑھنا، خوبصورتی سے ادا کرنا، یہ زبان کا حصہ ہے، یہ زبان کی تلاوت ہے، اور یہ بھی اکثر لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی ہے، یعنی ایک ہی حصہ تو کرتے ہیں، 2 حصہ تو ویسے بھی ابھی آپ دیکھیں گے غائب ہے۔ اچھا، فحظ العقل، عقل کی تلاوت کیا ہے؟ عقل کا حصہ کیا ہے قرآن پڑھنے میں؟ فحظ العقل تفسیر المعانی، جو معانی اور مطالب اس کے ہیں عقل اسے سمجھتی ہوئی چل رہی ہو، تو اس کا مطلب عقل بھی اب تلاوت کر رہی ہے۔ لیکن ہم لوگوں کے عقل تو اکثر تلاوت کرنے والوں کے عقل تو چھٹی پر رہتے، فارغ رہتے، بھائی اس کا کہاں کام ہوتا ہے وہاں، سمجھ رہے ہی نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کا مطالبہ ہے قرآن کے بارے میں، فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ بابرکت کتاب میں نے اس لیے اتارا ہے تاکہ اس کی آیتوں میں لوگ غور و فکر کریں۔ ہم نے اتارا ہی اس کو اس لیے ہے کہ لوگ غور و فکر سے پڑھیں، اسے بے سمجھے نہ پڑھیں۔ یہ اللہ نے خود مطالبہ کیا ہے، پارہ 23 ہے، سورہ صاد ہے، جو آیت میں سنا رہا ہوں۔ ایک جگہ فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن میں کیا ہو گیا ہے تمہیں غور و فکر نہیں کرتے ہو کیا گیا تمہیں؟ افلا یتدبرون القرآن، آگے فرمایا اور سخت بات، ام علی قلوب اقفالها، کیا دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں تمہارے؟ اس دماغ کو کہاں لگاؤ گے؟ اس سے اچھی جگہ کہاں ہے لگانے کی؟ تمہارے دلوں پر اس کا مطلب تالے پڑ چکے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پوری زندگی واقعی میں آدمی غفلت میں پڑا ہوا ہے، سمجھنے کی طرف آتا ہی نہیں۔ سمجھ کو تو دنیا میں لگائے ہوئے ہیں، ساری سمجھداری کہاں لگ رہی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی عقل کہاں لگا رہے ہیں بھائی؟ دنیا میں، کہاں اس میں لگا رہے ہیں؟ اگر اس میں لگائیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ سمجھے ہی نہیں، ہو سکتا ہے؟
یہ دنیا کی چیزیں تو ایک ایک چیزیں سمجھ رہے ہیں، وکیل نہیں ہے لیکن وکیل فیل ہیں ان کے سامنے۔ ایسی باریکیاں کاغذات میں زر زمین کے دیکھیے معلومات کیا ہے انہوں نے، چھوٹا موٹا وکیل ان کے سامنے رک سکتا ہے کیا؟ نہیں، اتنے بڑے بیرسٹر وکیل ہیں۔ عقل دیا ہے نا اللہ نے، استعمال کیا، جہاں استعمال کیا وہاں دیکھیے کیسی صلاحیتیں کھل کر آ رہی، یہاں بھی استعمال کرو۔ تو عقل کا کام کیا ہے قرآن میں؟ فحظ العقل تفسیر المعانی، عقل کا کام ہے معانی اور مطالب کو سمجھنا، یہ تو عقل ہی کا کام ہے بھائی۔ سمجھنے کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے ہمارے اندر؟ عقل، تاکہ سمجھو۔ اچھا بھائی، فحظ القلب، قلب کا حصہ کیا ہے تلاوت میں؟ دل کا حصہ کیا ہے؟ الاتعاظ، واعظ و نصیحت قبول کرنا۔ جو واعظ و نصیحت چل رہی ہے، جس کی عقل تفسیر کر رہی ہے، اس کا اثر قلب پر ہونا چاہیے۔ اگر جنت کا بیان آئے تو دل میں ایک گونا خوشی پیدا ہو رہی ہے، اچھا ماشاءاللہ، جب عقل تفسیر کرے گی تبھی تو خوشی ہوگی۔ اور اگر جو ہے عقل کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے، تو دل کو خوشی ناخوشی تو اس کے بعد کی ہے۔ فحظ القلب الاتعاظ، واعظ و نصیحت قبول کرنا، والائتمار، جو اوامر آ رہے ہیں ائتمار، اس کی بجاوری کا جذبہ دل میں پیدا ہو رہا ہوگا، اچھا اللہ یہ حکم دے رہے ہیں، اللہ یہ حکم دے رہے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ کا حکم دے رہا ہے عدل کا، احسان کا، قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، یہ اللہ حکم دے رہا ہے۔ ورنہ جو ہر جمعہ میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، لیکن آج تک پتہ نہیں چلا کہ اللہ اس میں کہتے کیا ہیں۔ خطیب آخر میں یہی تو پڑھتا ہے نا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ اچھا، اکثر لوگ خطبے میں سوتے ہی رہتے، بڑی بہترین نیند آتی ہے خطبے میں۔ ان اللہ یأمر بالعدل، یہ اللہ حکم دے، یأمر امر دے رہا ہے، تمہیں حکم دے رہا ہے، کیا حکم دے رہا ہے؟ عدل کا، احسان کا، ایتاء ذی القربى کا، قریبی رشتہ داروں کو دینے والے بنو۔ اور آگے کیا پڑھتے ہیں؟ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تمہیں منع کر رہا ہے، کس سے؟ فحشا سے، بے حیائیوں سے، منکر، منکرات سے، بری تمام باتوں سے منع کر رہا ہے، اللہ منع کر رہا ہے۔ والبغی، اور ظلم ذاتی سے منع کر رہا ہے۔ لیکن اس کا اثر قلب پر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ عقل تفسیر نہیں کرتے، عقل کو پتہ ہی نہیں کہ کہا کیا جا رہا ہے، نہ عقل تلاوت کر رہی ہے۔ جب عقل ہی تلاوت نہیں کر رہی ہے تو دل پر اس کا اثر بھی ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ میں تلاوت پر چل پڑا وہاں کہ یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، چاہے یہ کتاب ہو چاہے پہلے کی کتابیں ہوں، جن کو کتاب دی گئی اللہ کی طرف سے، وحی نازل ہوئی، تو وہ اس وحی کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ تلاوت کا مفہوم میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ تلاوت ہم لوگ سمجھتے ہیں زبان سے بس پڑھ لو تلاوت ہو گئی، نہیں بھائی، تلاوت میں 3 اعضاء مصروف تلاوت ہوں گے تب جا کر وہ تلاوت کما حقہ تلاوت ہوگی۔ الاتعاظ والائتمار والانزجار والتأثر، قرآن کا، اب تو یہ تو کتاب، آخری کتاب یہی ہے جو اپنی اصلی صورت میں باقی ہے، اس کا اثر دل پر ہو رہا ہو، جہنم کا بیان آ رہا ہو تو خوف، لرزہ طاری ہو جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب عقل بھی اپنا کام کر رہی ہوگی تب، یعنی تفسیر المعانی۔ آگے سنیے، آگے اللہ نے فرمایا اولئک یؤمنون بی، جو کما حقہ اس کی تلاوت کرتے ہیں وہی صحیح معنی میں اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بی، وہی صحیح معنی میں اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی ہے کچھ نہیں سمجھتا، خالی زبان سے پوری زندگی صرف پڑھتا ہے، ٹھیک ہے برکات ممکن ہے حاصل ہو جائیں، لیکن اسے پتہ کہاں چلا کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے تو کہا ہم نے اس لیے نہیں اتارا ہے خالی پڑھتے رہو، ہم نے تو اس لیے اتارا ہے تاکہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کرو، جو صلاحیت ہم نے تم کو دے رکھی ہے اس صلاحیت کو یہاں لگاؤ۔ اور اتنا ہی پر بس نہیں کیا، اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ قرآن آپ کے لیے بھی شرف کی چیز ہے، نصیحت کے لیے اتارا ہے پیغمبر، آپ کے لیے بھی، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی پوری امت کے لیے نصیحت کے لیے ہم نے اتارا ہے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اپنی عقل اور اپنی صلاحیتوں کو اس میں کیوں نہیں لگایا، یہ سوال ہوگا۔ اللہ نے کہا سوال کریں گے اس کتاب کے بارے میں، ہم اس نصیحت کے بارے میں۔
اولئک یؤمنون بہ، جو لوگ کما حقہ تلاوت کرتے ہیں وہی صحیح معنی میں اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا 21واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے وہ کیا ہے بھائی؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے پیغمبر یہاں بھی وہی تلاوت کا لفظ ہے، آپ تلاوت کیجئے، پڑھیے اور اتباع کیجئے۔ تلاوت کے معنی اتباع کے بھی ہیں، تلاوت کیجئے اور اتباع کیجئے، پیروی کیجئے اس وحی کی۔ آگے اس وحی کا نام بتایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یعنی اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی، یعنی قرآن۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اور اللہ کے تمام احکامات کو، کامل دین کو قائم کیجئے۔ خود ہی تلاوت نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو نافذ کرنا ہے، جس کو یہاں کیا فرمائے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، صلاح قائم کیجئے، یعنی اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں سب کو قائم کرنے والے بنو، لاگو کرنے والے بنو، نافذ کرنے والے بنو۔ تبھی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تبھی بے حیائیاں رکیں گی، تبھی منکرات سے روک تھام ہو سکے گی، وگرنہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی جو اللہ نے احکامات بتائے ہیں، چوروں کے لیے کیا احکامات ہیں اللہ کے؟ چور کے ہاتھ کیا کر دو؟ کاٹ دو۔ جب یہ احکامات لاگو ہوں گے، لاگو آپ کو نہیں کرنا ہے، ہمیں نہیں کرنا ہے، یہ حکومت کا کام ہے بھائی۔ اس کے لیے تو کوشش ہونا ہی چاہیے، سب سے پہلے انسان کے ہاتھ میں کیا ہو؟ اقتدار ہو۔ یا اقتدار جب تک نہیں ہے تو جہاں تک آپ کر سکتے ہیں وہاں تک کرو، جہاں تک آپ کی پہنچ ہے، جتنا استطاعت ہے اتنا کرنے والے بنو۔ تو فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، اللہ کے تمام جتنے بھی احکامات قائم کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ قائم کرنے کی بات ہو، اسے لاگو کرو، اسے نافذ کرو۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو یہ صلاح، یہ اللہ کے احکامات کو قائم کرنا، یہ اللہ کے دین کو نافذ کرنا، کامل دین کو، پورے دین کو، یہ بے حیائیوں کو ختم کر دے گا۔ منکرات جو ہو رہے ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں، یہ سب ختم کر دے گا۔ بتائیے، جہاں زنا تو عام ہے، اگر جو اسلامی احکامات بیان کیے گئے ہیں، 100 کوڑے لگانا، اگر کسی کو چوراہے پر 100 کوڑے اس پر لگا دیے جائیں گے، اسلامی حکومت کرے گی، وہ تو حکومت کا کام ہے، یا جو بھی امن قائم رکھنے کے لیے جو بھی کرے، یہ تو اللہ کے حکم ہے، اس سے تو امن قائم ہوگا۔ اسلامی حکومت ہو، غیر بھی اگر اس کو اپنائیں گے تو وہ بھی اس کا فائدہ پائیں گے۔ یہ تو امن سکون کے لیے ہے نا، سب کے امن سکون کے لیے۔ اگر وہ نافذ کر دیں تو کیا خیال ہے کہ زنا میں کمی نہیں آئے گی؟ لوگوں کو عبرت ہو جائے گی۔ ایک آدمی کے خالی ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو کیا چوریاں وہ کم نہیں ہوگی؟ بالکل روک تھام ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا، یہ برائیوں میں کمی کا ذریعہ ہوگی۔ اسی طریقے سے دیکھیے، مرڈر اور قتل ایک عام چیز ہو گئی ہے، لیکن جہاں پر اسلامی حکومت میں جہاں بھی تھوڑا بھی، ذرا بھی اگر انہوں نے اس کا خیال کیا ہوا ہے تو سب سے کم پوری دنیا میں قتل وہیں ہوتا ہے۔ کہاں پر؟ سعودی میں سب سے کم قتل ہوگا، ریسرچ کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس پر تھوڑا سا دھیان دیا، ان احکامات کو انہوں نے کیا کر دیا، اپنے یہاں قرآن کے لاگو کر دیا، نافذ کر دیا۔ سب سے کم قتل پوری دنیا میں وہیں ہوتا بھی ہے۔ تو اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، اگر اسے نافذ کر دو گے تو بے حیائیاں کیا ہو جائیں گی؟ کم ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ ختم تو نہیں ہوں گے لیکن کم ضرور ہو جائیں گی۔ تو فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جن کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے وہ صلاح قائم کرتے ہیں، اللہ کے تمام احکامات کو، پورے دین کو قائم کرتے ہیں۔ صلاح، یہ صلاح بہت سے معنی میں ہے۔ صلاح کے معنی دعا کے بھی ہیں۔ صلی علیہم، اے پیغمبر آپ اپنے صحابہ کے لیے دعا کیا کریں۔ صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، آپ کا ان کے لیے دعا کرنا یہ باعث رحمت ہے، باعث سکون ہے۔ سکن لہم، جب آپ ان کے لیے دعا کریں گے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، یہ باعث سکون ہے آپ کی دعا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالی صلاح کرتا ہے، صلاح کرتا ہے اپنے نبی پر۔ کیا مطلب؟ رحمت نازل کرتا ہے۔ صلاح کے بہت سے معنی، بہت وسیع مفہوم ہے۔ صلاح کے ایک معنی اللہ کا ذکر، نماز بھی ہے، لیکن نماز عربی کا لفظ نہیں ہے بھائی، نماز یہ فارسی کا لفظ ہے۔ کس کا ہے یہ فارسی کا لفظ ہے نماز۔
اس کا ایک حصہ، صلاح کا ایک حصہ نماز بھی ہے۔ کامل صلاح یہ نہیں ہے، کامل صلاح تو پورے قرآن میں پھیلی ہوئی، کہیں دعا کے معنی میں ہے، کہیں تلاوت کے معنی میں ہے، کہیں قرآن کی تلاوت کے معنی میں بھی صلاح ہے، کہیں دعا کے معنی میں ہے، کہیں استغفار کے معنی میں ہے۔ صلاح کا بہت وسیع مفہوم ہے، کہیں صلاح دین کے مفہوم میں ہے۔ شعیب علیہ السلام کو کہنے لگی ان کی قوم، یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، تیرا دین یہی سجھاتا ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کو چھوڑ دیں، تیرا دین تجھ کو یہی سکھایا۔ صلاح کے معنی یہاں کیا ہے؟ دین کے ہیں۔ تو صلاح کا مفہوم بہت وسیع ہے، قرآن میں وہ آتا ہی رہے گا۔ تو ایک معنی یہ بھی ہے پورے دین کو قائم کرنا، پورے سسٹم کو قائم کرنا، اللہ کا جو سسٹم ہے پورا اسے قائم کرنا، یہ ہے کامل صلاح، پورے دین کو قائم کرنا، جس کو دوسری جگہ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے داخل ہو، پورے داخل ہو، آدھے نہیں کہ جو مرضی میں آیا بس اتنا قبول کر لیا، جو نہیں آیا یہودیوں کی طرح افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس میں سے جو چاہا وہ مان لیا توریت میں سے انہوں نے، جس کا چاہا انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، چھوڑ دیا انہوں نے، جو اچھا نہیں لگا ان احکامات کو کیا کر دیا تھا انہوں نے؟ چھوڑ دیا تھا۔ یہ ان کی شرارتوں میں سے آگے بیان ہوگی۔ جو اللہ نے ان کو امامت سے اتارا ہے، دینی امامت سے، اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے تھے اور بعض حصے پر وہ ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ اچھا بھائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری صفت یہ ہے کس کی؟ جو لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں گے، صراط مستقیم سے فائدہ اٹھائیں گے، جن کو ہدایت ملتی ہے اس کتاب سے، وہ ہوتے ہیں۔ ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے تھوڑا یا زیادہ ان کو دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اپنے سے نیچے والوں پر۔ سبحان اللہ، مما یہ عام ہے بھائی، آپ کے پاس تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، کس پر خرچ کرنا ہے اس کی تفصیل قرآن میں ہے، وہ کل آ بھی چکی ہے، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور بھی تفصیلات ہیں۔ کتنا کیا خرچ کرنا ہے؟ قل العفو یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو آپ یہ کہہ دیجئے قل العفو، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کرو، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو، بینک بیلنس مت کرو، بلکہ غریبوں فقیروں پر کیا کرو؟ اسے خرچ کرو۔ کیوں بھائی؟ صحابہ کرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے باتیں، وہ جمع کرتے تھے مال۔ یہی تو خرابی ہم لوگوں کے اندر آ چکی ہے، بینکوں کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں تو دوسروں کو دیں گے کیا؟ ابھی تو اپنا ہی کم ہے، ہمارے پڑوس میں غریب تڑپ رہے ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، اور ہم لوگ بینکوں کا پیٹ بھرنے ہی لگے ہوئے ہیں، جمع کر رہے ہیں، اسے ڈبل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مسلمان سود کھاتا ہے، داڑھیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، سود کھا رہے ہیں۔ کتنے لوگوں نے بتایا کہ آپ اس پر بھی ذرا تقریر کیا کیجئے کہ لوگ جو ہے مور جمع کیے ہوئے ہیں اور سود لا کر کے کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے جمع کرنے کی نحوست میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو کیا کہا گیا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، قرآن سے ہدایت، اس لاریب کتاب سے ہدایت ان لوگوں کے ملے گی کہ جو کچھ بھی ہم نے تھوڑا یا زیادہ ان کو دے رکھا ہے، اپنے سے جو نیچے والے ہیں ان پر وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ بھائی شکر ادا جبھی ہوتا ہے جب اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے، شکر ادا کرو گے، شکر کرو گے تو تمہارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ یار مجھے چاہیے کہ میں اس کی کچھ مدد کر لوں۔ اگر اپنے اوپر والے کو آدمی دیکھے گا تو ہمیشہ کیا کرے گا؟ وہ ناشکری کرے گا، ہمیشہ ناشکری، ارے میں تو اس تک پہنچ ہی نہ سکا۔ جو لوگ ناشکرے ہوتے ہیں نا، وہ کس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جانتے ہیں؟ اپنے سے اوپر والے کو، ارے فلانے کی تو بلڈنگ بن گئی 3 منزلہ، یار ہماری تو ایک ہی منزل ہے، اسی میں وہ چور ہیں۔ کبھی ان کا منہ سیدھا آپ نہیں دیکھیں گے، ہمیشہ وہ ناشکرے رہیں گے، منہ کھولیں گے تو ناشکری کے لیے کھولتے ہیں۔ اللہ اکبر، اسی لیے کہا گیا کہ اپنے سے کس کو دیکھو؟ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، تاکہ شکر کا جذبہ تمہارے اندر بیدار ہو اور پھر تم اس کی مدد کرنے والے بنو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ بھی ہم نے ان کو دے رکھا ہے تھوڑا یا زیادہ، اس میں سے وہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ حق معلوم للسائل والمحروم، جب بھی ان کے پاس مال آتا ہے تھوڑا یا زیادہ، اس میں غریبوں کا حصہ فوراً لگا لیتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو تقسیم کرتے ہیں کہ اچھا فلاں ضرورت پوری کرنی ہے، فلاں ضرورت پوری کرنی ہے، اور وہیں پر ان کے ذہن میں ایک خانے میں غریب بھی ہوتے ہیں،
غریبوں کا پیسہ آنے کے بعد کوئی کھانا ہی نہیں ہوتا اکثر لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے بھائی کچھ نہیں، ساری اپنی ضرورت ہے اور پتہ چلا وہ ابھی تو کم ہے، غریبوں کا حصہ کہاں سے لگے گا؟ جو کچھ بھی ہم نے تھوڑا یا زیادہ دیا ہوا ہے اس میں سے وہ کیا کرنے والے ہیں؟ جن کو قرآن سے ہدایت ملے گی وہ وہی ہوں گے جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو تین چیزیں بیان ہو گئیں، قلبی عبادت یؤمنون بالغیب، بدنی عبادت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور مالی عبادت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ باقی دو ایمانیات اور باقی ہیں جو کچھ تفصیل ہو چکی ہے، انشاءاللہ کل مکمل ہو جائیں گی، ان کے بارے میں اللہ پھر خبر سنائیں گے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدن ہدایت پر ہیں، ہدن للمتقین، بات وہیں سے شروع ہوئی تھی نا، ہدن ہدایت پر یہی لوگ ہیں، اور ہدایت پر اس نہیں جو لوگوں نے دی ہے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے جو ہدایات آئی ہیں اس پر قائم رہنے والے یہی لوگ ہیں جن کے اندر یہ 5 صفات ہوں گی، جن میں سے 2 باقی رہ گئی ہیں انشاءاللہ کل۔ اور آگے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہوں گے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کیا پائیں گے؟ فلاح پائیں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی انہی لوگوں میں سے بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔